یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں. اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے، عرض کر دیتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضاء عمری کا طریقہ. اس میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کر دو. یہ اس لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر، موقدہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کی گئی. ویسے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، پھر جو سنت موقدہ ہے. تو یہ 12 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں. اور 3 وتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم، صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر کے اوپر پایا ہے. ٹھیک ہے، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ کو میں نے 3 وتر پہ پایا ہے. اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15. اور 2 نفل وتر کے بعد 17. تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو آپ پہ فرض ہیں. 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر. تو اگر آپ یہ 17 رکھتے روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضاء عمری آپ پڑھ رہے ہیں. جو قضاء عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، ویسے تو توبہ کر لیں اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے، باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو قضا کر لے، یعنی پڑھ لے وہ نماز. توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے. جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضاء عمری، وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے. تو یہ آٹومیٹکلی قضاء عمری ہو رہی ہے. اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیام الدین یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں، سنت تو فقہ کی ٹرم ہے، حدیث میں تو 2 ہی ٹرم آئی ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز. نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرض وہ ہیں جو 17 ہیں، اور نفلی نماز سنت موقدہ بھی نوافل ہیں، غیر موقدہ بھی نوافل ہیں، وتر بھی نوافل ہیں. مولا علی کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری البیہقی کے اندر کہ نماز وتر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی کبھی وتر نہیں چھوڑے. وتر کی نماز آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی تاکیدی سنت ہے. تو یہ آٹومیٹکلی قضاء عمری بھی بنتی جائے گی اور آپ ان نوافل کا ثواب بھی کماتے جائیں گے. آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا. پورا سال پڑھیں اور اس کو روٹین میں رکھیں.